دوستو السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ دوستو رات سے آج میں بہت غمزدہ ہوں، اور غمزدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج رات مجھے کل شام کو یعنی رات میں ایک بندے سے ملاقات ہوئی، جو میں نے اس کے بھائی کے حال کو دریافت کیا، پوچھا کہ آپ کے بھائی کے کیا حال چال ہے فلاں بھائی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اور ان کا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے۔ دوستو ہم بچپن میں ایک ہی ساتھ کھیلتے ہیں، ایک ہی ساتھ کودتے ہیں، ایک ہی ساتھ کھاتے ہیں، ایک ہی ساتھ سوتے ہیں، لیکن جب ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں اور بھائی سے چھوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی ہو اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ہم اسے پھر معاف نہیں کر پاتے۔ ارے دوستو ایسا ہرگز مت کریے، اللہ بھی تو معاف کر دیتا ہے۔ ایشور پرماتما گاڈ یہ بھی تو معافی کر دیتے ہیں نا۔ اگر ہم ان کے سامنے معافی مانگنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اپنی پیشانی کو رگڑیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑے تو بھائی کے سامنے اگر ہمیں کچھ لگتا ہے کہ کوئی غلطی میرے سے ہو گئی ہے یا بھائی کے سمجھنے میں ہو گئی ہے یا پھر ہمارے سمجھنے میں کچھ خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو میرے دوستو آپ ہرگز ایسا مت کریے یار۔ کہ بچپن میں بھی تو ہم جھگڑا کیا کرتے تھے نا ایک دوسرے سے، پر ایک دوسرے کو بنا لیتے تھے، لیکن آج میرا کیسا حال ہو۔ اس بھائی کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر، اس کے آنسو کی لڑیوں کو دیکھ کر میرے سے رہا نہیں گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی بھی میں سوچ رہا ہوں اس منظر کو تو میرے آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے کہ کتنا سخت یہ دل ہو گیا ہے ہمارا کہ ہم ایک بھائی کو منا نہیں پا رہے، ایک بھائی کے سامنے اپنی غلطی ہوئی ہے تو ہم معافی نہیں مانگ پا رہے ہیں۔ آخر بچپن میں بھی تو ہم سے غلطیاں ہوتی تھی نا، کیا وہ بھائی ہمیں معاف نہیں کرتا تھا؟ معاف ہی کرتا تھا۔ لیکن آج جوان ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، بچے ہونے کے بعد ہمارے بچے ہم سے کیا سبق لیں گے کہ ہمارے چاچا ہمارے ابو سے، بڑے ابو سے نہیں بات کرتے تھے، یا ہمارے بڑے ابو ہمارے ابو سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو میرے دوستو گھر میں کس کے لڑائی نہیں ہوتی ہے، ہر کسی کے گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کا صلہ یہ مت دیا کرو یار کہ تم ہمارے، یہاں تک میں نے سنا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے جنازے میں نہیں آنا، ہماری عرتی میں نہیں آنا۔ وہ بھائی اتنا بڑا دشمن ہو گیا آپ کا، جو آپ کا خونی رشتہ ہے، جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہم آئے ہیں۔ آخر کیوں ہمارا دل اتنا پتھر ہو چکا ہے؟ ارے نہیں یار، اللہ کے واسطے، ایشور کے واسطے، پرماتما اور گاڈ کے واسطے یار اس رشتے کو کمزور مت بناؤ۔ اگر بھائی دنیا سے چلا گیا نا تو آپ کا بازو کمزور ہو جائے گا۔ جس طریقے سے بدن میں 2 ہاتھ اور 2 پیر ہے، ایک ہاتھ اگر کمزور ہو جائے تو بدن پورا مکمل نہیں ہوتا ہے، نامکمل ہو جاتا ہے، معذور کہنے لگتے ہیں لوگ، اور معذوریت میں شمار ہوتا ہے۔ تو بھائی جو ہے نا وہ آپ کا ایک بازو ہے، وہ آپ کا ایک پیر ہے، وہ آپ کا ایک آنکھ ہے۔ تو ہرگز یار ایسا مت کریے۔ اگر کسی کا بھائی کسی سے ناراض ہو گیا ہے تو اللہ کے واسطے، ایشور کے واسطے، پرماتما کے واسطے، اس گاڈ کے واسطے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کی ضرورت پڑے تو مانگ کر اسے منا لو۔ یہ دنیا چھوڑ کر وہ چلا گیا تو پھر نہیں ملے گا۔ کسی کی بہن اگر ناراض ہو گئی تو انہیں اگر معافی مانگنے کی ضرورت پڑے تو معافی مانگ کر انہیں منا لو۔
کسی بہن کے بھائی اگر ناراض ہو گئے ہیں اور اگر وہ نہیں مان رہے ہیں، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں، ان کو بولو کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے بھائی، مجھے معاف کر دے، چل رشتے کو برقرار رکھ لینا۔ لیکن آج میری کیا حالت ہو گئی یار کہ ہم بالکل غیروں سے بدتر اپنے بھائی کو سمجھتے ہیں، اپنی بہنوں کو سمجھتے ہیں۔ کیا دور آ گیا ہے، کیا وقت آ گیا ہے، کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کیا؟ نہیں کیا نا۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو یہی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ضرورت پڑے، ماں ناراض ہو جائے تو اسے ہاتھ جوڑ کر منا لو، باپ ناراض ہو جائے تو اسے ہاتھ جوڑ کر منا لو، اگر بھائی ناراض ہو جائے کسی وجہ سے تو اسے ہاتھ جوڑ کر منا لو، اس کے پیر پکڑ کر منا لو کہ وہ آپ کا ایک بازو ہے، وہ آپ کا ایک کندھا ہے، وہ آپ کا ایک پیر ہے، وہ آپ کا سگا بھائی ہے۔ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا، اتنا پتھر دل لے کے گھومو گے؟ بھائی جانے کے بعد بھائی نہیں ملتا۔ اگر کوئی دوست ناراض ہو جائے تو ہم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، لیکن سگا بھائی ہمارا اگر مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں معافی مانگتے؟ ہم اسے کیوں نہیں مناتے؟ کیا وہ ہمارے دوست سے ہی بدتر ہے؟ ہمارے ملنے جلنے والوں سے بھی بدتر ہے؟ ارے سگا بھائی ہے، مانتا ہوں یار چھوٹا ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، بڑا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، لیکن منا لو نا یار، کیوں نہیں؟ میری فیلنگ کو آپ سمجھیے، کیونکہ میں نے جو رات کو اس بھائی سے ملاقات کی، اس کے آنکھوں کے آنسوؤں نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ اس کا سینہ تو تڑپ رہا تھا کہ بھائی میرے سے بات کرے، لیکن میرے دوستو اس کی آنکھیں نم تھی۔ بھائی نے کبھی سوچا نہیں کہ چلو میرا بڑا بھائی ہے، غلطی ہو گئی، میں معاف کر دیتا ہوں اسے۔ جہاں برتن چار ہوتے وہاں برتن آپس میں ٹکراتے ہیں یار۔ اگر ہم پیار اپنے بھائی سے کریں گے تو جھگڑا کہیں باہر کرنے جائے گی، اور اگر جھگڑا کسی اور سے ہو جاتا ہے تو بھائی کو دیکھو، وہ اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے یار، چاہے وہ جسم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عقل کے اعتبار سے ہو۔ اس بھائی کو آج ہم اتنا دور کر دیے اپنے سے، اس بہن کو ہم نے آج اتنا دور کر دیا۔ کہ بچپن میں بھی تو ہم لڑتے تھے نا، کہ نہیں لڑتے تھے؟ کوئی ہے کہ بتا سکتا ہے کہ ہمارے بچپن میں جھگڑے نہیں ہوئے؟ جھگڑے سب سے ہوتے ہیں، لیکن بچپن میں ہم بھول جاتے تھے، ہمارے دل کورے تھے، اور جوانی آئی ہمارے اوپر نا، تو جوانی کی جنون نے ہمیں ایسا اندھا کر دیا کہ بھائی کی اہمیت، بہن کی اہمیت ہمارے سینے سے نکل چکی۔ بھائی کیسا بھی ہوگا، اگر آپ کے اوپر پریشانی آئے گی اور اس کے پاس مالی اعتبار سے ہو یا عقلی اعتبار سے ہو یا پھر جس اعتبار سے بھی ہو، وہ اگر سپورٹ کر سکتا ہے تو ضرور کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہوں گا کہ کسی کا بھائی اگر کسی سے ناراض ہو گیا ہے تو اسے منا لو، کسی کی ماں اگر کسی سے ناراض ہے تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے منا لو، اگر باپ ناراض ہے تو ہاتھ جوڑ کر منا لو، اگر بہن ناراض ہے تو بہن کو ہاتھ جوڑ کر منا لو۔ میری فیلنگ کو سمجھیے، اس بھائی کی آنکھوں کے آنسوؤں نے میرے کلیجے کو ہلا دیا دوستو۔ میں سو نہیں پایا سکون سے، ایک بھائی کے لیے، ایک بھائی کے دل کے اندر اتنی نفرت۔ کہ بچپن میں ہم کھانے کے لیے جھگڑا کر لیتے تھے، سونے کے لیے جھگڑا کر لیتے تھے، بچپن میں تو ہم معاف کر دیتے تھے ایک دوسرے کو، کیونکہ جوانی میں آنے کے بعد، بیوی آنے کے بعد، بچے آنے کے بعد میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یار،
ہم اپنے آپ پر کیوں غور نہیں کرتے کہ اب یہ کیوں نہیں معاف کر پاتے؟ وہ اللہ کہتا ہے کہ تم دنیا کے اندر زمین جتنی بڑی ہے اتنے گناہ کر لو اور اس کی اونچائی آسمان کو چھونے لگے، لیکن تم آ کر ایک بار کہہ دینا میرے سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا میں ایک بار بھی نہیں پوچھوں گا کہ تو نے اتنا گناہ کرنے کے بعد اب آ کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اب تو مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں اور میں معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے دوستو، میں ہر کسی کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اسے جس طرح سے منانے کی ضرورت پڑے منا لو۔ بھائی کے جانے کے بعد بھائی نہیں ملتا بھائیو، بہن کے جانے کے بعد بہن نہیں ملتی۔ میری فیلنگ کو سمجھیے، میں آپ کے سامنے ناٹک نہیں کر رہا، میں آپ کو اپنے فالوور بڑھانے کے لیے رو کے نہیں دکھا رہا کہ لوگ میرے رونے کو دیکھ کر میری ویڈیو کو لائک کریں گے یا شیئر کریں گے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ ایک بھائی کا معاملہ ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، ایک بھائی کے دل کے اندر ایک بھائی کی اہمیت ہونا چاہیے یار۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے یار کہ اب اپنے بھائی کی اہمیت کو اہمیت نہیں سمجھتے۔ اگر وہ تھوڑا سا کمزور ہو جائے تو آپ اس کی اہمیت نہیں دیتے، تھوڑا وہ اگر مالدار ہو جائے تو ہمارے دلوں کے اندر اس سے جلن آ جاتی ہے۔ ارے بھائی ہی تو ہے آپ کا، آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہو؟ کتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں 24 گھنٹے کے کام بھائی کے پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بھائی ترقی نہ کر پائے۔ نہیں میرے دوست، ایسا مت کریے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ایشور کو راضی کرنے کے لیے، پرماتما کی رضا کے لیے آپ اس طرح سے بالکل مت کریے۔ اپنا بھائی اگر ناراض ہے تو اسے آپ منا لیجیے۔ میں آپ سے پھر سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں، آپ اسے منا لیجیے میرے بھائی، اسے ناراض مت چھوڑیے۔ آپ کی بہن اگر آپ سے ناراض ہے تو آپ اسے منا لیجیے، ایسا مت چھوڑیے آپ۔ دل روتا ہے، کسی کی فیلنگ جب دیکھتے تو دل روتا ہے یار۔ غلطی ہو جاتی ہے ہر کسی سے، اس کو اتنی بڑی سزا مت دو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، ایشور اور پرماتما کی رضا کے لیے ہم اسے منانے کی کوشش کریں، اور منا لے میں یار، اور مان جائے گا۔ کون سا بھائی ایسا ہے جو نہیں مانے گا؟ یا کون سا دوست ایسا ہے اگر غلطی ہو جائے تو معاف نہیں کرے گا؟ پھر یہ کون سی ماں یا باپ ایسے ہیں کہ بچے سے غلطی ہو جائے وہ معاف نہیں کریں؟ رشتوں کو اہمیت دو، رشتوں کو بچا کر رکھو۔ یہ رشتے بار بار نہیں بنتے۔ رشتہ اللہ نے جو ایک بار بنا کر دیا ہے نا، ایک بار بچھڑنے کے بعد یہ رشتہ دوبارہ ملے گا نہیں کہ آپ کو نصیب ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دوست ہیرے کی طرح ہے اور بھائی سونے کی طرح ہے۔ آپ نے کتنی پیاری مثال دے کر سمجھایا کہ سونا وہ چیز ہے کہ آپ اسے 10 بار پگھلا کر کے جو چاہو وہ بنا سکتے ہو، ٹوٹ جائے تو اس سے بنا سکتے ہو۔ سونا ایسی چیز ہے بھائی۔ تو میرے دوستو، بھائی کی اہمیت کو سمجھو، بھائی کی اہمیت کو جانو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول دوست کے بارے میں ہے کہ دوست درزی کے مانند ہیں،
جس طریقے سے اگر کپڑا آپ کا پھٹ جائے تو درزی رفو کر کے اس کپڑے کو مکمل کر دیتا ہے، پہننے کے لائق بنا دیتا ہے۔ آپ کی بڑی بڑی پریشانیوں کو جو آپ کے سگے ماننے والے دل سے جو دوست ہوں گے نا دوستو، وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، وہ آپ کے لیے ہر پل کھڑے رہیں گے۔ جہاں پر آپ کی ضرورت پڑے گی نا ہیلپ کی، سپورٹ کی، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، یعنی طاقت کے اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار کی طاقت سے ہو، وہ ہر اعتبار سے آپ کی سپورٹ کریں گے، ہر اعتبار سے آپ کے اوپر جان نیوچھاور کریں گے۔ جب ایک دوست کے لیے اتنا کر سکتا ہے تو کیا ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے میرے دوست۔ ہمارا سینہ وسیع ہونا چاہیے یار، ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، بھائی کو منانے کے لیے، رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے۔ اتنا پتھر دل مت بنو یار، پتھر بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گاؤں میں جو نل لگا ہوتا ہے یا شہروں کے اندر جو نل لگا ہوتا ہے اور کافی پرانی فرش ہو جائے، وہاں پر پتھر رکھا ہو، یہ گاؤں میں فرش وغیرہ بناتے ہیں نل کے نیچے، وہاں پہ ایک ایک قطرے کا پانی ٹپکتے ٹپکتے وہ پتھر بھی کمزور پڑ جاتا ہے، وہاں پر بھی کھڈا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا؟ نہیں دیکھا ہے؟ جہاں پانی کا قطرہ ٹپکتے رہتا ہے، جہاں پانی کی بوند گرتے رہتی ہے، وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ کھڈا ہو جاتا ہے، پتھر بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہم اپنے دل کو پتھر سے بھی زیادہ سخت بنا لیے، ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے کوئی غلطی ہو جائے تو۔ میرے دوستو، میں آپ سے پھر سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتا ہوں، اپنے رشتوں کو بچا لو، اپنے رشتوں کو بچا لو، بھائی جیسے انمول ہیرے کو منا لو۔ باپ ناراض ہو گیا ہے تو اسے بھی منا لو، دوست ناراض ہو گیا تو اسے بھی منا لو یار، کیونکہ رات کو جو میں نے دیکھا اس بھائی کی فیلنگ کو مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے میں نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کر دیا ہے۔ دوستو، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے دوستوں تک، بھائیوں تک۔ ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے سننے کی وجہ سے، آپ کے بھیجنے کی وجہ سے یہ ویڈیو ایک دوسرے کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کر جائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستو شیئر بھی کریے اور لائک بھی کریے، اور کچھ اگر اس میں غلطی ہوئی ہے میرے سے تو کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے۔